کیا, ختم کیا؟ جی, ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے کوئی بھی بندہ کسی کو سمجھتا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے. ہمارا ٹول فری, جی ٹول فری نمبر ہے 0800264777, اس پہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا میکنزم یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کو مختلف جو باقی ڈیٹا بیسز ہیں, لائک گاڑیوں کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, لینڈ کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, نادرا کے ساتھ, ایف بی آر کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا تو چیک ہو جاتا ہے. سو کراس ویریفائی ہم کر لیتے ہیں اور جو نان ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو امیڈیٹلی ہم پروگرام سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک. تو اب اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ ایک تو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا اب ہم اس کی فلسفی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوگی ان پرنسپل کہ ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, خاص طور پہ خواتین کو, خالی پیسے نہیں دینے, چیک نہیں دینے کہ اپنا راشن خرید لیں, بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ آپ ان پیسوں سے روزگار کوئی پیدا کریں, کاروبار کریں, تاکہ آپ کو مطلب ضرورت ہی نہ پڑے ڈیپینڈنٹ ہونے کی. شہزاد صاحب, بیسیکلی نا ہمارا پہلے ہی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے دو امپورٹنٹ پلر ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن. سو ہمارا اس وقت ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن دونوں جو ہے کمپوننٹ شامل ہیں. ہم صرف تعلیم اپنا وظیفہ نہیں دیتے ان کو کہ اپنی خوراک لی لیں, بلکہ ان کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو اضافی وظیفہ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کو ہم ان کی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, ان کی امیونائزیشن, یہ ساری جو ہے وہ بھی ہم کور کر رہے ہیں. سو لانگ ٹرم جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو پاورٹی سے نکالیں, اور اس میں سکل بھی شامل ہے. سکل ابھی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ان خاندانوں کو ہم سکلز دیں, سکلز دینے کے بعد ایسی سکلز دیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو, نیشنلی بھی, یہاں لوکلی اور انٹرنیشنلی بھی. سب سے بڑا ایشو بینیفیشریز کو فیس ہوتا ہے وہ کٹوتی کا ہوتا ہے, اور بہت ساری کمپلینٹس بھی ہمارے پاس آتی ہیں. سو ہوا یہ تھا کہ ہم نے 2019 میں ایک بینکنگ نظام انٹروڈیوس کروایا جس میں ہم نے پورے پاکستان کے لیے 2 بینکس جو ہے وہ انگیج کیے, اور ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ 9.3 ملین 93 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ کریں. تو اس دوران ایک تو بینکوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو والیوم تھا بینیفیشریز کا وہ بہت زیادہ تھا. سو بہت زیادہ کمپلینٹس تھیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ آپشن ہونے کی وجہ سے جو کٹوتی کی کمپلینٹس ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. کٹوتی کیا مطلب؟ سو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی پوائنٹ آف سیل ایجنٹس کے پاس جاتی ہیں جو بینک کا نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ ان کو جلدی پیمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے جلدی پیسے ملے, تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ رقم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایجنٹ ہے. تو ہم نے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لمیٹڈ آپشن تھے, صرف 2 بینکس اویلیبل تھے, تو بنیادی طور پہ ابھی ہم نے اس سیمائی سے, یعنی جولائی سے سپتمبر کی سیمائی سے اب نے اس نظام کو تبدیل کر دیا ہے. اچھا. اور اب ہم نے 2 کی بجائے 6 جو بینکس ہیں ان کو بیسیکلی انگیج کیا. اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون انٹائٹلڈ ہے 10,000 روپے کی رقم کی, اور بے نظیر انکم سپورٹ نے اس کو جاری کر دیے, سو وہ 10,000 کے 10,000 ہی اس سے ملیں گے, یا اس میں کسی قانون کے تحت کوئی کٹوتی ہونی ہے, کسی ٹیکس کی یا کسی اور سروس چارج کی؟ نہیں, ہم نے اس کو, ہماری جو سمائی رقم ہے وہ 10,500 روپیہ ہے, اور 10,500 پورے کا پورا جو ہے وہ اس کو ملنا ہے. اس کا جو اس کے کمیشن ہے جو بینک کو ہم دیتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. حکومت پاکستان بینک کو کمیشن دیتا ہے, اور جو رقم کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے ایجنٹ, اس کو جو کمیشن ہے وہ بینک فراہم کر رہا ہوتا ہے ہم سے لینے کے بعد. تو یعنی کہ جو ریسیپینٹ ہے اس سے 1 روپیہ بھی نہیں کٹنا چاہیے, نہیں کٹنا چاہیے, بالکل. اور اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے جس کو آپ نے چینج بھی کیا ہے, تو اس کے لیے کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے, وہ آپ کو شکایت درج کرا سکتے ہیں, کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں کہ جو ہم نے نظام چینج کیا ہے اس میں ہم اپنے بینیفیشریز کو زیادہ آپشنز دے دیے. کہ ایک تو پہلے اے ٹی ایم کا آپشن اویلیبل نہیں تھا, اب جو ہے ان کو انشاءاللہ اے ٹی ایم کا آپشن بھی دستیاب ہوگا, اور اپنی مرضی سے وہ اے ٹی ایم کے ذریعے بھی, جس میں کٹوتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, obviously انہوں نے ایک مشین کے ذریعے اس کو کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 6 بینکوں کے ذریعے اس نظام کو وسیع کر دیا. سو اب ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی بینکنگ نیٹ ورک سے رقم نکالیں, اور اس کے لیے اب ہم نے, میری بیسیکلی آپ کے پروگرام کے توسط سے بینیفیشریز کو درخواست ہے کہ یہ دونوں طرف سے کچھ اقدامات ہم اٹھائیں گے. یعنی ہماری طرف سے ہم نے اپنا اقدام اٹھا لیا, ہم نے بینکوں کا نیٹ ورک وسیع کر دیا. اب تھوڑا سا بینیفیشری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلینٹ کریں. اور میں آئی انڈرسٹینڈ, بات بچا لوں, جلدی سوال, وقت کمی ہے پروگرام میں. ایک کیونکہ بہت بڑا پروگرام ہے, آپ نے بھی خود فرمایا کہ 93 لاکھ کے قریب ہے نا, ہیوج نمبر. اب کچھ خواتین جو ہیں ان کو پیغام آتا ہے ان کے موبائل فون پہ کہ بھائی وہ اہل ہیں اور وہ یہ وظیفہ لے سکتی ہیں, لیکن جب ان کو مطلب وہ مل نہیں رہا, وہ اس میں انٹائٹل یعنی اس میں انرول نہیں ہو پاتی. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ انٹائٹلڈ ہوں, یعنی کہ آپ اس کرائیٹیریا پہ پورے اترتے ہوں,
سو پھر اگر آپ اس کو اویل نہیں کر سکتے تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ جی بیسیکلی ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر 3 سال بعد یہ جو ہمارا سروے ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں. جو ہماری ابھی بینیفیشریز پیسے لے رہی ہیں ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ہر 3 سال بعد اپنا سروے کرائیں, اور جو نہیں لے رہی ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اب ہم نے تمام لوگوں کا اس وقت ہم سروے کر رہے ہیں. ہماری جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جن کو جب وہ چیک کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اہل ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے, ان سب سے میری درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 جنوری 2025 سے ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا ایک ٹائم لائن ہے جو کہ 30 دسمبر 2024 کو مکمل ہو جائے گا. سروے ان کا ہو گیا, ان کو دوبارہ کسی بھی جگہ پہ سروے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کتنے لوگ انرولڈ ہیں اس پروگرام میں؟ 93 لاکھ خاندان ہیں ہمارے. اور جی, اور جنوری 2025 میں کتنے ہو جائیں گے؟ جنوری 2025 سے ہم مزید 7 لاکھ لوگوں کو ہم ایڈ کریں گے. سو بیسیکلی ہم 1 کروڑ تک پہنچ جائیں گے. اور سو 93 لاکھ خاندانوں میں 7 لاکھ کا اضافہ ہوگا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 93 لاکھ میں سے کچھ خاندان ایسے ہوں گے جن کے حالات وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئے, جو اس پروگرام سے نکل جائیں گے والنٹیرلی, تو ان کی جگہ پہ نئے لوگ آ جائیں گے. اور یہ اب اس وقت ایز آف ٹوڈے کتنا آپ کا والیوم ہے ان ٹرمز آف منی اس پروگرام کا؟ جی, ہمارا جو ٹوٹل اس فائنینشیل ایئر کا بجٹ ہے وہ 598 ارب روپے کا ہے, اور اس میں مختلف پروگرامز ہیں. اور یہ پروگرام جب شروع ہوا کتنا تھا جسٹ فار؟ جی, ہمارا جو 2008 کا بجٹ تھا وہ 15 ارب روپے کا تھا. 15 سے, اور اس وقت 598 ارب. ہیوج. جی بالکل. وقت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اس پروگرام کو پرائرٹی دی, اور سب سے مین پروگرام اس وقت پاکستان کا جو سوشل پروٹیکشن, سر آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ یہ بیسیکلی چیریٹی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جو حکومت پاکستان کا وہ جو ڈسٹریبیوشن آف انکم کا میکنزم ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیکس لے کے غریب لوگوں کو کوئی بھی پروگرام ہے کسی بھی ملک میں, خالی پاکستان نہیں, اور اس میں اتنے بڑے والیوم پہ چل رہا, اس میں مطلب کروڑ کے قریب لوگ یا خاندان اس میں جو ہے وہ انوالو ہوں, سو کہیں نہ کہیں پرابلمز آتی ہیں. کمپلینٹس بھی آئیں کہ وہاں پہ شاید کچھ ایسے خاندان ہیں جو انٹائٹلڈ نہیں تھے لیکن پھر بھی انٹائٹلڈ ہو گئے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا میکنزم ہے, یا کس طریقے سے آپ نے ایسے بوگس انٹریز کو جو آپ نے جو ہے نا سنف آؤٹ کیا, ختم کیا؟ جی, ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے کوئی بھی بندہ کسی کو سمجھتا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے. ہمارا ٹول فری ٹول فری نمبر ہے 0800-26477, اس پہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا میکنزم یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کو مختلف جو باقی ڈیٹا بیسز ہیں, لائک گاڑیوں کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, لینڈ کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, نادرا کے ساتھ, ایف بی آر کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا تو چیک ہو جاتا ہے. سو کراس ویریفائی ہم کر لیتے ہیں, اور جو نان ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو امیڈیٹلی ہم پروگرام سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک. تو اب اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ ایک تو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا اب ہم اس کی فلسفی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوگی ان پرنسپل کہ ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, خاص طور پہ خواتین کو, خالی پیسے نہیں دینے, چیک نہیں دینے کہ اپنا راشن خرید لیں, بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ آپ ان پیسوں سے روزگار کوئی پیدا کریں, کاروبار کریں, تاکہ آپ کو مطلب ضرورت ہی نہ پڑے ڈیپینڈنٹ ہونے کی. شہزاد صاحب, بیسیکلی نا ہمارا پہلے ہی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے 2 امپورٹنٹ پلر ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن. سو ہمارا اس وقت ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن دونوں جو ہے کمپوننٹ شامل ہیں. ہم صرف تعلیم اپنا وظیفہ نہیں دیتے ان کو کہ اپنی خوراک لے لیں, بلکہ ان کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو اضافی وظیفہ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کو ہم ان کی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, ان کی امیونائزیشن, یہ ساری جو ہے وہ بھی ہم کور کر رہے ہیں. سو لانگ ٹرم جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو پاورٹی سے نکالیں, اور اس میں سکل بھی شامل ہے. سکل ابھی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ان خاندانوں کو ہم سکلز دیں, سکلز دینے کے بعد ایسی سکلز دیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو, نیشنلی بھی یا لوکلی اور انٹرنیشنلی بھی. تو وہ ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈسپائٹ کہ ہماری اکانومی اتنی سٹرونگ نہیں ہے, پھر بھی جو یہ 598-600 ارب روپے کی رقم ہے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, لیکن جتنی بین الاقوامی ادارے ہیں, یو این ایجنسیز ہیں, انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آئندہ بھی چلنا چاہیے. ایون کہ آئی ایم ایف نے بھی ڈسپائٹ آل دیز اسٹف کنڈیشن انہوں نے کہا کہ جس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں کسی قسم کی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوتی, صوبے میں کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, آپ نے صرف اور صرف خاندانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں فیوریبل گورنمنٹ ہے تو اس کو زیادہ پیسے دیں, اس کو نہ دیں. جی بالکل جی, اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہے.
جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ کی، اس میں کوئی ڈسکریشنری انوالو نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے ذریعے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور نکال دیے جا سکتے ہیں. اس لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی حکومت پاکستان میں آتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے، اور انٹرنیشنلی سب سے زیادہ اس کو بیسکلی لوگ وہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان ٹرمز آف گلوبل یعنی دنیا میں اب یہ پروگرام کوریج کے حساب سے پہلے نمبر پہ آ چکا ہے، یعنی جو نمبر آف فیملیز ہم کور کر رہے ہیں اور جو سروے ہم کرتے ہیں. اور اب ہر مہینے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فارن کنٹری وزٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ سکسیس سٹوری کیسے اپنے ملک میں جو ہے. اچھا، بہت سارے طبقات ہیں، ایک ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، ان کو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہیے، لیکن ان کے لیے ایک رویہ مختلف ہوتا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل کوئی سیپریٹ کوئی پروگرام ہے یا اسی کے اندر وہ آتے ہیں؟ نہیں بالکل جی، آپ نے بالکل بات پرٹیننٹ کی. کچھ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی سے الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، جی بالکل، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بنایا ہے. جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی غربت کا کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کسی خاندان کسی فیملی کا حصہ نہیں ہوتے. تو کیونکہ ہمارا جو غربت جانچنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ خاندان کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس کا ڈسون کر دیتی ہے سوسائٹی، جی الگ تھلگ رہتے ہیں. تو ہمارا کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ وہ ان کا اندراج نادرہ میں ایز ٹرانسجینڈر ہو، اور وہی امداد لے سکتے ہیں جو ہم اپنے باقی 93 لاکھ خاندانوں کو دیتے ہیں. اور ان 93 لاکھ خاندانوں میں کافی ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جو کہ ہم سے امداد لے رہے ہیں اس وقت. ٹھیک، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نوید اکبر صاحب، ڈائریکٹر جنرل